رائے رکھتے ہیں کیسے حل ہوں گے تمام تر. اور ابھی تک جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, کام کر رہے ہیں, فیلڈ میں آئے ہیں, ظاہری بات ہے نئے آئے ہیں, ایک آپ نے ٹیم بنائی ہے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, کتنی اچیومنٹس آپ نے کیے ہیں, اور آپ آگے کیا کام کر رہے ہیں جو مسائل ہیں, جیسے ابرار صاحب نے کہا منشیات کے علاوہ اگر آپ دیکھیں روڈز ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, تو آپ کی تحریک کیا کام کر رہی ہے اور کیا کیا کام آپ نے جو فیوچر پلاننگ میں سوچ کے رکھے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کوٹا پریس میڈیا سینٹر کا شکریہ. دوسرا جو ہمارے شرکاء ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی ہے، خاص کر کے ابرار باسی صاحب نے. تو کیانی صاحب آپ نے مختلف موضوعات پہ مختلف جو ہے وہ سوالات بھی اٹھائے اور کچھ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ تبصرہ بھی کیا. تو میں تحریک کوٹین کے حوالے سے جو ہے وہ جن معاملات پہ ہماری نظر ہے، جو سر دست جو پروگرام کا ایک عام حصہ تھا، اس کے اوپر میں پہلے گفتگو کروں گا. آپ نے پہلے واٹر سپلائی کے اوپر جو ہے وہ کویشچن کیا تھا کہ واٹر سپلائی کے معاملات ہیں جو شہر کے. دیکھیں یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اور لیڈران کو جو ہے وہ بیٹھ کر یہاں پہ ڈسکس کریں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ہمیں مسائل کیا درپیش ہیں اور پھر ان کا سلوشن کیا ہے، ہم اس طرف جائیں تو یہ ہمارے لیے بھی اور جو ہے وہ یہاں کے عوام کے لیے بھی شاید کچھ بہتر ہوگا. اس میں واٹر سپلائی کے معاملے پر آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے اور کچھ نظریاتی کارکنان نے مل کر وہاں پہ احتجاج بھی کیا تھا. اس معاملے پر ہمیں یہ کہا گیا کہ کروڑوں روپے کے بجٹس جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں. میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی لاکھوں کے ٹینڈر ہوئے تھے جس کے تحت یہ شہر میں لائنیں ڈالی گئی ہیں، جس پہ آپ لوگوں نے پروگرام بھی کیا تھا مچھلی چوک میں، وہاں سے ہم نے پروگرام کر کے لائیو وہاں سے ملبہ ہٹانے کے لیے اپیل کی تھی. تو شہر میں آج 2-3 ماہ ہو گئے ہیں وہ جو لائنیں کھدائی کی گئی تھیں، برسات کا موسم آیا، وہ ساری لائنیں ایز اٹ از جو ہے وہ ان کی چونکہ پراپر ان کی مینٹین نہیں کیا گیا تھا، ان کو وہ فل نہیں کی گئی تھیں، وہ ساری ایز اٹ از بیٹھ چکی ہیں. اب جگہ جگہ پہ جو پانی جو لائنیں ڈالی گئی ہیں وہ کس کنٹریکٹر نے ڈالی تھیں اور اس کو کنٹریکٹ کس چیز کا دیا گیا تھا، یا وہ کنٹریکٹر اس قابل بھی تھا کہ اس کو کنٹریکٹ دیا جاتا، یہ چیزیں کسی نے یہاں پہ ایڈریس نہیں کی. چاہے وہ ٹی ایم او کا آفس ہے، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہے یہاں پہ، یا ہمارے منتخب نمائندگان ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ان کی سوشل پہ وال کھول کر دیکھتے ہیں، یا ہم ان لوگوں کے جو ایڈز دیکھتے ہیں، یا ان لوگوں کے ہم تقاریر سنتے ہیں، تو ان پہ ہمیں بار بار لاکھوں کروڑوں اربوں روپے گنتی کرائے جاتے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے شہر میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آ رہے ہیں، یہ یہاں پہ شہر کی یہ حالت ہے کہ ایک واٹر سپلائی کا جو پروجیکٹ تھا، ایک جو اس کی لائنیں تھیں وہ نہیں ڈالی جا سکیں. جو مینٹیننس ہوئی ہے زباخانہ روڈ کی، جو MNR کا پروجیکٹ تھا جس پہ کچھ کروڑ روپے اس کے لگنے تھے. اب یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جو کروڑوں روپے ہیں یہ گنتی تو کرا دی گئی ہمیں، لیکن وہ جو 50-60 لاکھ روپے مزید ایکسٹینشن انہوں نے لی وہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو برسات کا ابھی یہ جو منتھ ہے، اس کے والے سے ہم نے کہا تھا جی کہ اس کے سائڈ کے اوپر نالے بنے ہوئے ہیں جو فل ہو چکے ہوئے ہیں کچرے سے، گندگی سے اٹے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس سے برا حال یہ ہے کہ اوپر جو شاپ کیپرز ہیں دونوں سائڈوں میں، انہوں نے کیا کیا کہ تجاوز کر کے دونوں سائڈیں بند کر دی ہوئی ہیں. ہر شاپ والے نے جس کی دکان ہے اس نے آگے تجاوز کیا ہے، نالے کے اوپر کنکریٹ سے اس کو پکا بلاک کر کے بند کر دیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے یہاں سے اٹھانا؟ یہ دیکھیں کہ یہ MNA MPA لیول کا جب کوئی بندہ آتا ہے یہاں پہ، یا تحصیل میں جو قیادت بیٹھی ہوتی ہے، ان کا یہ ایک ویژن ہوتا ہے کہ انہوں نے شہر بنانا کس طرح سے ہے. بھئی دیکھیں شہر تو آپ نے شہر کے بائی پاس دینے ہوتے ہیں، آپ نے شہر میں جو ہجوم بڑھ رہا ہے، جو یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے، جو مائگریشن ہو رہی ہے یہاں پہ بار بار، جو دیہات سے گاؤں سے لوگ اٹھ کر یہاں پہ آ رہے ہیں سہولیات کی خاطر، آپ نے ان کو روکنا ہے. کس طرح سے؟ ان کو گاؤں میں دیہات میں جا کے سہولیات دینی ہے، وہاں پہ ان کو روکنا ہے. تو اس قسم کی انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال کے اندر ہمیں کوئی یہاں پہ ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ شہر کوئی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا تھوڑا سا سوال ہے، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ جو ہمارا کوٹا شہر ہے ویسے بھی وہ سڑکیں اس کی تنگ ہیں، جی جی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آگے یہاں سزوکیوں پہ، رکشوں پہ، ریڑیوں پہ، اور پھر جو دکاندار ہیں انہوں نے آگے جو ٹھیے ہیں وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور پھر گاڑیاں دونوں طرف جو ہے وہ کھڑی ہیں، اور سنگل گاڑی گزرنے کی بھی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ تجاوزات اتنا ہے. اور ریڑی والے کئی سے ہم نے پوچھا، ہم کہتے ہیں جی ہم منتھلی دیتے ہیں TMA والوں کو، اور کتنی دفعہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ پروگرام بھی کیے، بتایا بھی، سب کچھ کیا، خبریں بھی لگائی، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کسی کو. دیکھیں اسکول کالج کے وقت پورے گھنٹہ روڈ بلاک رہتی ہے. ذرا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ہماری تحصیل میں
यहाँ पे कब्जा हो चुका है राजा साहब का, सत्ती साहब का, मलक साहब का, ठीक है। अंजुमन ताजरान जो है वो उसका रोल न होने के बराबर है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखें हर काम हुकूमत ने नहीं करना होता, काम बहुत सारे इदारों ने मिलकर करना होता है, और इदारों में बैठे लोग होते हैं जो शहर को बनाते हैं, जो इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। अब अगर एक शॉपकीपर से हम आगे उसके जो उसने क्रेट रखा हुआ है सड़क के ऊपर, अगर हम में इतनी इस्तात नहीं है, हैसियत नहीं है हमें, और हम जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर हमें इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसका वो एक क्रेट उठा सकें, इसके ऊपर मामला कहाँ तक जाकर पहुँचता है वो आप सब लोगों ने सुना होगा। एक क्रेट नहीं उठवा सकते, एक रेडी हम बाजार से नहीं हटवा सकते, हम एक साहब की गाड़ी अपने बाजार से नहीं हटवा सकते। यहाँ पे तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इस किस्म के कारिंदे और एहलकार काम कर रहे हैं जो बड़ी गाड़ी देखते ही दुकानों में दबक जाते हैं। तो जब आप बड़ी गाड़ी देखकर इस तरह का माइंड सेट जो बना हुआ है कोटा के लोगों का, हर कोई अगर ये चाहेगा कि मुझे बस सहूलत हो, बाकी बेशक पूरा बाजार पूरा रास्ता तकलीफ उनको हो जाए, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें खुद से बैसियत अवाम भी हमें देखना पड़ेगा कि हम दूसरों के लिए कैसी आसानी का बायस बन रहे हैं या हम दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को ज़रा डीपली देखें तो ये देखें हमारी जो तालीमात है इस्लाम की, हम उन लोग सब चीज़ों से फिर चुके हुए हैं। ये बुनियादी वजह है हमारे मसाइल की भी। अगर हम इनके ऊपर रहते, अगर हम दूसरों के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए काम कर रहे होते या अपनी तवन्नाइयाँ इस तरफ सर्व कर रहे होते, तो हमें नहीं लगता था कि ये फिर हम दूसरों के लिए परेशानी का बायस बन रहे थे। आज हम अपनी गाड़ी पार कर देते हैं मेन सड़क में, अपनी रेडी खड़ी कर देते हैं, अपना रोज़गार की हमें फ़िक्र है, अपनी सहूलत की हमें फ़िक्र है, दूसरे भाई की तकलीफ़ का हमें कतन एहसास नहीं है। तो ये बहसीत अवाम हमें अपना ट्रेंड भी हमें खुद से भी सोचना पड़ेगा। देखें हर काम हमें हुक्मरानों ने आकर हाथ पकड़ कर सीधा नहीं कराना, हमने खुद से भी इंसानियत का मुजाहरा करना है। दूसरी बात आपने की थी कि तालीम के ऊपर, अब देखें जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पे, अब हमें जो है वो गिनती कराया गया अभी कि जी करोड़ों रुपए के बजट जो है वो आ चुके हैं, इसमें फंड्स आ चुके हैं अपग्रेडेशन के लिए। अब पहले तो हुआ ये था कि हमसे लॉलीपॉप जो है वो दिया गया हमें कि यूनिवर्सिटी लाएंगे जी, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ला नहीं सके, उसका कैंपस लाएंगे हम, उसका कैंपस कब आना है। अब अगली बात ये हम सुन रहे हैं जी कि 2 कॉलेजेस को हमने अपग्रेड करना है। भाई कॉलेजेस को तो हमने अपग्रेड करना है, यहाँ पे जो कॉलेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं जिनकी क्लासेस हैं कितने अपग्रेड होंगे। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस मौजूद हैं उनमें वो पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे, तलबात जो हैं वो सब्जेक्ट्स की वजह से एडमिशन यहाँ पे नहीं ले सकती। अब अगर यहाँ तहसील में जो चीज़ें मौजूद हैं जैसे THQ मौजूद है, कॉलेजेस मौजूद हैं या बाकी इदारे मौजूद हैं, तो उनकी कारकर्दगी किसने देखनी है। ये जो हमारी यहाँ पे फौज बैठी हुई है इतने ज़्यादा अहदेदारान की, कारकुनान की, जो अपने आप को शो करते हैं काम है, तो हम सबको ये उन सबको जागना होगा, ये आकर उन्हें देखना होगा कि ये इदारे किसके अंडर हैं। इदारे इंतज़ामिया और ये सारी जो पुलिस का महकमा, जैसे आपने मनशियात का जिक्र किया है जी कि मनशियात बहुत ज़्यादा है या यहाँ पे सरेआम बिक रही है या सरेआम हमारी नौजवान नस्लें जो है वो तबाही का बायस बन रही है। गाँव में भी ज़्यादा है, बीरू शीरू सब उधर ही है जी। हमारे इसी यही है, ये देखें ये एक यूसी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में हर जगह धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। तो ये जब आप बार बार इसको हाईलाइट करते हैं तो हमें तो ये है कि असूलन इखलाकन ये कह लें कि अगर ज़र्फ़ है हमें, या अगर हम इस पर थोड़ी भी सोच विचार रखते हैं या जहन रखते हैं, तो हमें इस पर शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि क्यों हमारे होते हुए यहाँ पे ये ऐसे काम हो रहे हैं, क्यों हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस बदतरी की तरफ जा रही है। तो अब जब माशरे में डिप्रेशन होगा, जब माशरे में बेरा रवी होगी, जब सहूलियात के फुकदान होंगे, जब कारोबार नहीं होगा और जब लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं होंगी, तो उस वक्त ये जो रुख होगा नौजवानों का वो इन्हीं रस्तों की तरफ होगा जो वो शॉर्टकट ढूंढ। अच्छा नासिर साहब, ये PTI की हुकूमत को 3 साल से ऊपर आने वाले हैं या 3 साल हो गए। मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया आवाम ने, एक वज़ीर आज़म रहा, उसने काम नहीं किया, जिस तरह भी हुआ थोड़े बहुत काम तो होते रहे, लेकिन मेन प्रोजेक्ट जो है ना, जो काम करने वाले थे वो उन्होंने नहीं किए। आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया, PTI को मैंडेट दिया। PTI का उस वक्त ये मंशूर था कि 90 दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, छोड़े 90 दिन के बिचड़े 3 साल गुजर गए। 3 साल में आप उसकी PTI की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं कि जो सदाकत अली अब्बासी साहब कोशिश कर रहे हैं सियाला ओवरहेड ब्रिज की और दूसरे जो मनसूबे जिस तरह वो कहते हैं, इसमें क्या हकीकत क्या है कि वाकई ये सिर्फ ऐलानात ही हैं या इसमें कोई प्रैक्टिकल बात भी है या कोई 2 साल में ये अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं जब सोशल मीडिया पे जो तहसील का सेक्रेटरी इतलात है और जो तहसील में जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैं जब उनकी वाल देखता हूँ, जब उनकी पोस्ट देखता हूँ, तो जब MPA साहब की मैं वाल देखता हूँ, जब MNA साहब की मैं वाल देखता हूँ, तो मैं वहाँ पे उस कारकर्दगी का आप लोग भी बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ لنک روڈ کا فلاں جگہ پہ لنک روڈ کا کام مکمل ہو گیا، اہلیان علاقہ کا تشکر کا اظہار۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 5 7 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے کی گرانٹ سے آپ کوئی بھی ایک گلی بناتے ہیں، اس کو آپ لنک روڈ کا نام لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ پوسٹ لگاتے ہیں اور بلے بلے کر دیتے ہیں۔ یہ کارکردگی ہمارے سامنے ہے، ہمارا شہر ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں 2 دن سے 3 دن سے ہم اس کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں، کوٹا کا کہ فیس سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ مین چیز جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے تو گھروں تک پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سڑکوں کی حالت ہے، حادثات آئے روز ہو رہے ہیں۔ شہر میں امن و امان کا یہ حالت ہے کہ مسجد کے باہر سے بائک چوری ہو رہے ہیں، لگاتار CCTV فوٹیج آ جاتی ہے، پکس ہم پبلک ہو رہی ہیں، وائرل بکریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی چوری ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں سے مال مویشی چوری ہو رہے ہیں آئے دن۔ کتنا ایک ہفتے میں دیکھ لیں آپ کتنے نوجوان قتل ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ سارے لوگ، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ یہ ایک ہفتے کی آپ اٹھا کر رپورٹس دیکھ لیں، یہ ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہمارے شہر کا جب امن نہیں ہے، ہمارے شہر میں مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہے، ہمارے شہر میں سڑکیں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، ہمارے شہر میں آج طلباء کے لیے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہمارے شہر میں آج مریضوں کے لیے ہاسپٹلز نہیں ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ اس کارکردگی یہ کہتے ہیں ان کی کارکردگی یہ ہے؟ یہ اگلے 2 سال کا، یہ 3 سالوں میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو آخری سال جو ہوتا ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو بہتر کہ وہ کس حساب سے ہوتا ہے۔ جو یہ آخری سال وہ تو کشمکش میں اور دنگا مشتی میں گزرتا ہے۔ یہ جو 1 سال رہ گیا ہے یہ ان کے پاس ہے، ابھی بھی یہ چاہیں تو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فی الفور انہیں سب پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر، سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر انہیں یہ یہاں پہ یہ چلنا چاہیے کہ شہر کے مین جو مسائل ہیں، ملک کا لاکھوں کے جو مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے انہیں، اور فی الفور جو ہے وہ عوام میں آ کر ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ عوام میں آ کر اس طرح سے اگر یہ ان شہروں کو، ان مسائل کو، عوامی مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے تو پھر ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ وہ جو پہلے ناصر سابقہ کے صاحب آپ ساتھ کے ہوا پاس یہی ہوا ہے۔ پھر آئیں گے۔ میں راجہ رفاقت صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور بڑے بڑے جلسے کیے ہیں ان کی قائد نے۔ تو ان سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کیا مسلم لیگ نون کا گراف گر کیوں رہا ہے؟ کیا اوپر بھی اس کے جو ہے نا شین لیگ اور نون لیگ اور یہ وہ سارے بن گئے ہیں؟ کس طرح اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور سیالکوٹ کی سیٹ بھی آپ ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے اختلافات کی بھی حوالے سے گفتگو کریں، پارٹی کے حوالے سے، اور اس کے بعد کوٹا کے جو مسائل ہیں آپ نے تو حل نہیں کیے۔ اب PTI کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ساری باتیں اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یعنی صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پریس میڈیا سینٹر کا بہت شکریہ۔ آپ نے 2-3 سوال کیے، پہلے میں اپنی پارٹی کی طرف ہی آ جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے سے آج تک یہ ایک تاریخ کا بھی حصہ ہے کہ جس کی پاکستان میں